دوستو یہ میدان وہ ایتہاسک میدان ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے اتہاس کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ میدان عرب دیش کے دو مشہور شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں موجود ہے۔ مسلم تاریخ کی اس پہلی جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو اس جنگ کی گنتی دنیا کی ان جنگوں میں بھی کی جاتی ہے کہ جن جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا کا اتہاس بدل گیا تھا، کیونکہ دوستو اس جنگ سے پہلے عرب کے شہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہی شہر کا ایک انسان یعنی محمد اپنا ایک نیا اور جھوٹا دین لے کر آیا ہے جو بہت جلد ہی ہمارے دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو اس جنگ کے بعد مکہ میں رہنے والے لوگوں کا گھمنڈ پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ نہ صرف مکہ کے لوگوں کا بلکہ پورے ہی عرب کے وہ سارے لوگ کہ جو ابھی تک مسلمانوں کو ایک چھوٹی اور کمزور سی جماعت سمجھا کرتے تھے، اب وہ لوگ مسلمانوں کو سیریس لینے لگے تھے۔ بھلا کیوں نہ لیتے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف اور صرف 313 سپاہی ہونے کے باوجود بھی 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کا مقابلہ کیا تھا۔ فی الحال دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کی جائے اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں یعنی اس بارے میں کہ آخر یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہا کرتے تھے تب تک ان لوگوں کو سیلف ڈیفنس میں بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ شہر میں مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا جاری رکھا تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے یعنی مکہ کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مدینہ شہر مسلمانوں کے لیے محفوظ تھا۔ لیکن مسلمانوں کے اب مدینہ میں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اب ان لوگوں نے دھیرے دھیرے مدینہ میں رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کو دھمکی سے بھرے ہوئے خط لکھنا بھی شروع کر دیے تھے، جن خطوں میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم کو چاہیے کہ تم لوگ جلد سے جلد ہمارے لوگوں کو واپس ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ جس کی وجہ سے اب مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے بیچ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونے لگی تھیں، کیونکہ دوستو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اب اپنے سیلف ڈیفنس کی اجازت مل چکی تھی، یعنی ان لوگوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اب وہ لوگ ظلم سہنے کی بجائے ظالم کے ظلم کے خلاف اپنی تلواریں باہر نکال لیں۔ دوستو ایک بار مکہ شہر کا ایک تجارتی قافلہ یعنی ایک بزنس پرپس کا قافلہ ملک شام یعنی آج کے سیریا سے مکہ شہر میں واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے کی سرداری ابو سفیان نام کا ایک ایسا انسان کر رہا تھا کہ جس کو اس دور میں مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حالانکہ دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابو سفیان نام کے اس انسان نے بھی بعد میں اسلام دھرم اپنا لیا تھا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو سیریا سے مکہ کی طرف واپس آنے والے اس قافلے کا راستہ مدینہ شہر کی طرف سے ہو کر گزرا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کو یہ خطرہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کے مسلمان ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے فوراً ایک خط لکھ کر اپنے شہر یعنی مکہ کی طرف روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے قافلے پر مدینے کے مسلمانوں کے حملے کا خطرہ منڈرا رہا ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے مدینہ پہنچو۔
یہ سنتے ہی مکہ کے سب سے بڑے سردار یعنی ابو جہل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ہزاروں کا ایک بڑا لشکر لے کر جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر مدینے کے مسلمانوں تک پہنچی تو پھر ان لوگوں نے بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن دوستو مسلمانوں کے پاس 1000 کے مقابلے میں صرف اور صرف 313 ہی سپاہی موجود تھے، اور جہاں ایک طرف مکہ والوں کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی پوری فوج کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں ہی موجود تھیں۔ جس سپاہی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اور جس کے پاس نیزہ تھا تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اور کچھ سپاہی تو ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ تجارتی قافلے کے سردار یعنی حضرت ابو سفیان کے جنہوں نے خط لکھ کر مکہ کے سردار یعنی ابو جہل سے مدد مانگی تھی، وہ اب ایک خفیہ راستے کے ذریعے سے اپنے پورے قافلے کے ساتھ مکہ واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے ایک بار پھر سے ایک خط ابو جہل کی طرف روانہ کیا، جس خط میں انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ پوری سلامتی کے ساتھ مکہ شہر واپس آ گئے ہیں، لہٰذا اب تم کو بھی چاہیے کہ تم اپنی پوری فوج لے کر واپس مکہ آ جاؤ۔ لیکن دوستو ابو جہل پر تو اب جنگ کا نشہ پوری طرح سے چڑھ چکا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور یقیناً ابو جہل کو وہ موقع مل چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری فوج کو یہ آرڈر دیا کہ اب ہم کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے لڑے بغیر مکہ شہر واپس نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے اب ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا عرب کے اس مشہور میدان میں ہوا کہ جس کو بدر پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں ایک طرف مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے اپنا پڑاؤ بدر کے پہاڑی علاقے پر ڈالا تو وہیں دوسری طرف مکہ کی فوج نے اپنا پڑاؤ ایک کھلے میدان میں ڈال رکھا تھا۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے رات میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ دوستو پہلے کے دور میں جنگ کے وقت عام طور پر 5 لوگوں کے لیے ایک الاؤ جلایا جاتا تھا، جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہر سپاہی کو ایک الگ الگ آگ کا الاؤ جلانے کا حکم دیا، اور یہ کام ایک خفیہ پلان کے تحت کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمان حد سے زیادہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنی اصل تعداد سے 5 گنا زیادہ دکھانا چاہتے تھے، اور یقیناً پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پلان کامیاب بھی ہوا، اور مکہ کے لوگوں کو یہ محسوس کرنے پر مجبور کر دیا کہ شاید مسلمانوں کی فوج بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اتہاس کاروں کے مطابق یہ پوری رات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہوئے ہی گزری تھی، اور اگلے دن صبح ہوتے ہی جنگ کا اعلان کر دیا، اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عرب کے دستور کے مطابق سب سے پہلے یہ جنگ انفرادی طور پر شروع کی گئی، یعنی دونوں فوجوں میں سے صرف 3 لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ جہاں ایک طرف مکہ والوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے شہر کے سب سے مشہور اور طاقتور سرداروں کو بھیجا تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ جیسے بہادر صحابیوں کو بھیجا گیا تھا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے بازی مار لی، اور مسلمانوں کے 3 سپاہیوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ حالانکہ دوستو حضرت عبیدہ کے جو اس مقابلے میں حد سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن ہاں اس انفرادی مقابلے کے ہار جانے کی وجہ سے جہاں ایک طرف مکہ والوں کا حوصلہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب عام لڑائی میں مکہ کی ایک بڑی فوج صرف اور صرف 313 مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی، اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں مکہ والوں کی طرف سے
لگ بھگ 70 لوگ مارے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ لگ بھگ 70 لوگوں کو ہی مسلمانوں نے قیدی بھی بنا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف لگ بھگ 14 مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے۔ قیدی بنائے گئے مکہ کے لوگوں کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور جو لوگ فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، یعنی جن کے پاس اتنا مال موجود نہیں تھا کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے پیسہ ادا کر سکیں، تو ان لوگوں کے سامنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ تم لوگ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے لگ بھگ سبھی قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ جنگ 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی تھی۔ جس دن یہ جنگ ہوئی تھی اس دن رمضان کا 17واں روزہ تھا، اور یہ جنگ دوپہر کے وقت تک ختم بھی ہو گئی تھی، اور اس جنگ کے بعد سے ہی مسلمانوں کو آس پاس کی لگ بھگ سبھی طاقتیں بہت زیادہ سیریس لینے لگی تھیں، کیونکہ دوستو اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس جنگ کے بعد مکہ کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کو مدینے کے مسلمانوں نے نہیں بلکہ کسی آسمانی طاقت نے ہرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، اور اس کا ذکر مسلمانوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن میں بھی موجود ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔